بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب دوسرا دروازہ، جس کو تحریر کیا بانو قدسیہ نے۔ اسے آپ کے لیے پڑھا فرحہ علی نے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کہانی نمبر 10، پریم بولی۔ مریم خود رائی، خود ستائی اور خود پسندی کا مجموعہ تھی، لیکن یہ محبت کا ادنا سا کرشمہ تھا کہ ان بگاڑوں کے باوجود دادا عبد القادر نہ صرف اسے معافی کرتے بلکہ جی جان سے چاہتے بھی تھے۔ دادا کو علم تھا کہ سن بلوغت کو پہنچتے ہی ذہین اولاد والدین کے رہن سہن اور ان کی سوچ پر تنقید کرتی ہے۔ اپنے زمانے میں شائستگی کی حدود میں رہ کر وہ بھی والدین پر نکتہ چینی کرتے رہے تھے، لیکن اب بوڑھے دادا کو دیدہ دلیر، منہ پھٹ ذہین نو بالغوں سے ڈر آنے لگا تھا۔ اسی لیے وہ راکنگ چیئر کو جھلاتے، منہ بناتے، چور نگاہوں سے مریم کو دیکھتے رہتے، لیکن منہ سے نہ بولتے۔ مریم ستون کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کے برہم چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ دادا تو کیا، وہ کسی سے بھی بات کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مریم اپنے بوڑھے دادا کو بڑی پیاری تھی، اور اسی پیار کے نتیجے میں وہ مریم پوتی کو ناراض نہ کر سکتے تھے۔ مریم کی ضروریات بھی جب پوری ہو جاتی تو وہ تعریف حاصل کرنے اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے دادا کا ویٹو لینے دادا ہی کا رخ کرتی۔ اس وقت بھی مریم کا یہی پرابلم تھا۔ وہ کسی طرح ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ مظلوم ہے اور شہریار ظالم۔ وہ نرم دل ہے اور شہریار شقی القلب۔ اپنے آپ کو شہریار سے بہتر سمجھنے میں دادا اس کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ یہ مریم کے لیے انوکھا تجربہ تھا کہ دادا کی اسے ہمراہی نہیں تھی، بلکہ وہ لک چھپ کر شہریار کی طرفداری پر آمادہ تھے۔ مریم پوتی ستون کے ساتھ ڈنڈے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابل ابل کے آنسو آتے، پھر انہیں پینے کی خاطر اسے کبھی ہونٹ چبانے پڑتے، کبھی ہاتھ مڑوڑنے سے قرار آتا۔ اب تک دونوں کو تہیا چڑھ چکا تھا۔ ایک لمبے وقفے کے بعد بڑی جرت کے ساتھ دادا نے محتاط پڑتا لگاتے ہوئے کہا، کافی کی پیالی مل جائے گی وداؤٹ شوگر۔ مریم خوش تھی کہ اسے گفتگو میں پہل نہیں کرنا پڑی۔ بھڑک کر بولی، کمال ہے، میری جان پر بنی ہے، آپ کو اپنی کافی کی پڑی ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، بوڑھے لوگ بڑے سیلفش ہوتے ہیں، اسی لیے تو کوئی ان سے نہیں بولتا۔ چلو بھائی، کافی نہ صحیح، تم ادھر آ کر تو بیٹھو، دیکھو کتنی خوبصورت کرسی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں 5 سال کی بچی ہوں جو آپ مجھے رنگین چڑیا دکھا رہے ہیں؟ مجھے آسمان کی رینبو میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ پلیز یہ ڈرامے رہنے دیں۔ دادا نے کچھ دیر گلا صاف کیا، پھر رحم طلب نظروں سے مریم پوتی کو دیکھ کر بولے، ٹھیک ہے، تم 5 سال کی نہیں ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ تم اپنے آپ کو 50 برس کی سمجھنے لگو۔ آخر ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ آنی چاہیے۔ There must be a way۔ مریم اپنے کل بلاتے تاؤ کے باوجود کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز نشست شہزادیوں جیسا تھا۔ جب وہ بولتی تو ہاتھ احکامات دینے کے انداز میں چلتے، گردن میں تو ایک قدرتی اینٹ تھی۔ دوسرے منفی باتیں منواتے منواتے اب یہ گردن سرے سے جھکنا ہی بھول گئی۔ اگر میں نہ بیٹھتی تو پھر کہتے ینگ جنریشن بڑی روڈ ہے۔ کہتے نا دادا؟ ہاں کہتا، ضرور کہتا، بلکہ پروپیگنڈا کرتا۔ ذرا سا مسکرا کر دادا بولے، دادا؟ جی صاحبزادی۔ دادا نے جانچا، بانس میں ذرا سی لچک پیدا ہوئی۔ دادا؟ ہاں تو ہم کہہ رہے تھے شہریار۔ دادا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر کہا، نو 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 مور، بس بس، اس معاملے کو اب میں اور ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ آپ میرے دادا نہیں، شہریار کے وکیل ہیں۔ دادا ایک مدت سیاست سے منسلک رہے۔ ان کے آباء و اجداد فیوڈل لارڈ تھے۔ دادا خود بادشاہ گر رہے۔ ان کے ہتھ پلتے، داؤ پیچ، چکر مکر، اٹ سٹ سارے فطرتی اقتدار سے نکلتے تھے۔ دادا عبد القادر کو علم تھا کہ کانفرنس ٹیبل پر جو بھی نفسیاتی جنگ جیتی جاتی ہے، اس کا سنہری گر یہ ہے کہ ساری میٹنگ کے دوران خاموشی اختیار کی جائے اور ٹرمپ کارڈ کو آخری سر میں استعمال کیا جائے۔ ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم دوبارہ باتیں شروع کریں۔ تو تم نے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا؟ کتنی بار بتاؤں آپ کو؟
ایک تو ان بوڑھے لوگوں کی یادداشت سے خدا بچائے، اپنے مطلب کی ساری باتیں یاد اور دوسرے کے فائدے کا سب کچھ بھولا ہوا۔ دادا عبد القادر کی یادداشت کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی جب لوگ ان کی پشت دیوار سے لگا دیتے اور تمام سیاسی حربے ناکام ہو جاتے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نسیاں کے مریض بن جاتے۔ ہاں تو وہ تو ایک بایولوجیکل فیکٹر ہے صاحبزادی، میری عمر میں کب کچھ یاد رہتا ہے؟ دادا ٹھیک ٹھیک سن تاریخ وقت کے حساب سے بتا سکتے تھے کہ کب کب وہ قائد اعظم سے ملے، کس وقت انہیں لیاقت علی خان نے فون کیا، کون سی فلائٹ نمبر پر کس وقت وہ سفر میں تھے، جب فرسٹ کلاس میں ناظم الدین نے ان سے کیا ڈسکس کیا۔ ہاں تو پھر کچھ نہیں دادا، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہی۔ اب خواہ مخواہ میرے اندرونی معاملات میں دخل دے رہے ہیں۔ مجھے پتا چل گیا ہے شہریار کمینہ آدمی ہے، وہ ہر معاملے میں اپنے والدین کا ساتھ دے گا۔ ابھی مریم کے سلنڈر میں گیس باقی تھی۔ سنو مریم، قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ جب بھی اختلاف رائے شدید ہو اسے خوب تھریش کرنا چاہیے، اپنے اندر بھی اور باہر بھی، ضرور صورت نکل آتی ہے کوئی نہ کوئی۔ دادا یہ بتائیے، ٹیلی ویژن پر جتنی کوٹیشنز آتی ہیں، آپ جو کچھ بیان کرتے رہتے ہیں قائد اعظم کے متعلق، وہ سب سچے ہیں؟ سچ کا فیوڈل لارڈ دادا کو ہمیشہ رپھا رہا۔ ان کی سچ سے شناسائی ذاتی لیول پر کچھ اور قسم کی اور قومی سطح پر کسی اور نوعیت کی تھی۔ اس سچ کی وجہ سے ان کی زندگی اور سیاسی کریئر میں بڑے گھپلے ہوئے۔ بات یہ ہے صاحبزادی، بڑے لوگوں کی ہر بات ہی کوٹیبل کوٹ ہوتی ہے، قول صادق۔ اچھا دادا؟ مریم کی آنکھوں میں فائر کرنے سے پہلے کی کیفیت تھی۔ ہاں تو اور کیا؟ اور دادا سچ بتائیں، یہ سچ کیا ہے؟ اس کی تعریف کریں گے؟ سچ کی بڑی ریلیٹیو سی ٹرم ہے، مقام، وقت، حالات، پرسن ٹو پرسن بدلتی رہتی ہے۔ عام انسانوں کا سچ کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بدلتا رہتا ہے۔ بنیادی سچ صرف نبی بولتے ہیں، سچ صرف نبی کا علم ہے۔ جب سچ کی کوئی مستقل ویلیو نہیں دادا، تو پھر آپ بوڑھے ہی لوگ اس پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں شہریار کے ساتھ ایک جھوٹ نہیں بول سکتی؟ صرف ایک جھوٹ، اس کے فائدے کے لیے۔ آپ لوگ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، کرسی کی خاطر، قوم کے لیے۔ سچ بتاؤں پوتی، میں مائنڈ نہیں کرتا۔ اتنی عمر گزر جانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ چونکہ نبی سچ پر اصرار کرتا ہے، اس لیے اس میں ضرور کچھ ہوگا۔ اسی لیے سچ کتنا بھی ناپائیدار، وقتی، پرسن ٹو پرسن بدل جانے والا کیوں نہ ہو، وہی بولنا چاہیے جو آپ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ جائیں جی دادا، آپ سارے بڈھے لوگ جھوٹے اور سیلفش ہیں، ڈبل ویلیوز ہیں آپ کی، اپنے فائدے کے لیے کچھ اور، دوسروں کے نقصان پر کچھ اور۔ دل میں دادا عبد القادر خوش ہوئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ سوکھے بانس میں لچک اور بڑھ گئی ہے۔ دیکھو صاحبزادی، تم شہریار کو فون پر یہاں بلاؤ اور اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاؤ، اسے سچ سچ بتاؤ کہ اصل مشکل کیا ہے اس کے اور تمہارے درمیان۔ لو میں بلاؤں شہریار کو؟ ہر بار اس ایڈیٹ کو میں ہی فون کروں؟ میں؟ اوپر سے اس کی باندری ماں کہے شہریار گھر پر نہیں۔ شٹ! اوہو بھائی، مائنڈ یور لینگویج۔ پتہ ہے دادا آپ کیا ہیں؟ ہاں، آپ ابو سے بھی گئے گزرے ہیں، جانے دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بیلے ڈانسر کی طرح کین کی کرسی سے اٹھی اور کون جیسی کھڑی ہو گئی۔ دادا پھر راکنگ چیئر کو جھلانے، منہ بنانے اور سر کھجانے کی سٹیج میں چلے گئے۔ دادا عبد القادر جانتے تھے کہ ساری مشکل اظہار کی تھی۔ ساری عمر سیاست کے میدان میں گتکا کھیل کر انہیں پتا چلا کہ دو حریف ایک ہی بات کرتے ہوئے بھی دشمن رہ سکتے ہیں۔ اظہار کچھ ایسا راروک ہوتا ہے کہ مخالف ہم رائی تک نہیں آ سکتے۔ شہریار اور مریم میں بھی سارا گھپلا اظہار کا تھا۔ وہ دونوں محبت میں اعلان اعتراف، احساس کے لیے جداگانہ بولی بولتے تھے۔ ایک دوسرے کے قرب کے لیے تڑپنے والے جب فراق جھیل کر ملتے ہیں تو شکریہ کے طور پر ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پریم بولی ایک نہ ہونے کی وجہ سے ان میں پھر فراق کا لمبا فاصلہ تن جاتا۔ مریم ایک مہان امیر خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ گھر میں سب کی لاڈلی رہنا، ہر ایک پر حکم چلانا اس کا پیدائشی حق تھا۔ 16 کنال کی کوٹھی میں گیٹ سے لے کر سرونٹس کوارٹر تک اس کا ٹکٹ سکہ چلتا تھا۔ اگر کبھی اس کی بات نہ مانے جاتی تو وہ ایسے ٹینٹرمز پھینکتی
اس درجہ بد لحاظ اور بدتمیز ہو جاتی کہ اس کے ماں باپ اور 3 بھائی پناہ مانگتے۔ اپنی ماں سے تو اس کی بول چال BA کے بعد ہی بند ہو گئی تھی۔ باپ قانونی زندگی کے ہاتھوں مصروف رہتا۔ والد کے پجیروں پر اس کا حق سب سے فائق تھا۔ 2 بڑے بھائی لندن میں پڑھ رہے تھے۔ چھوٹا بھائی اصغر ڈاکٹری کی پڑھائی کو شکنجے کی طرح اڑے رکھتا۔ اس کی عافیت اسی میں تھی کہ کسی گفتگو میں گھسیٹا نہ جائے اور ناک کی سیت پڑتا رہے۔ لے دیکھ کے دادا عبد القادر سے مریم کی بے تکلفی تھی۔ وہ دونوں مارشل آرٹ کے ماہروں کی طرح بڑے بیچ بچاؤ کے ساتھ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کر سکتے تھے۔ مریم جلد مشتعل ہو جانے والی لڑکی تھی۔ اس کے رد عمل ہمیشہ وقتی ہوتے۔ اسے عمل سے پہلے سوچنے کی بچپن سے عادت نہ تھی۔ نیکی چاہی نیکی کر لی، بدی کو جی چاہا تو زناٹے دار تھپڑ چڑھ دیا۔ بغیر سوچے سمجھے آگ لگانا یا بجھانا اس کا وتیرہ حیات تھا۔ اس ہی جانی اشتعالی رویے کے پھیر میں آ کر وہ بڑی بڑی نیکیاں کر گزرتی۔ کئی بار اسپتال جا کر بلڈ بینک میں خون دے آتی۔ گھر کے ملازم عموماً اسے ٹھگنے میں کامیاب ہو جاتے۔ لال بتی پر جب کاریں بڑے چوکوں میں رکتیں اور مانگنے والے کاروں کو صاف کرنے والے پیلے کپڑے دعائیں التجائیں لے کر رکی ہوئی گاڑیوں کے ارد گرد منڈلاتے تو کبھی کبھی وہ 1000 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے بھی نہ ہچکچاتی۔ مریم کا مزاج شاہانہ، عادات مغربی، طبیعت مثل پارا تھی۔ وہ ہمیشہ عمل کرنے کے بعد سوچنے کی عادی تھی۔ شہریار متوسط گھرانے کا فرد تھا۔ احتیاط اس گھرانے کی پہچان تھی۔ اس کا محتاط باپ چلتا چلاتا خوشیوں سے اجتناب کرتا 20ویں گریڈ تک پہنچ گیا۔ ماں نے جز رسی کا سہارا لے کر کمیٹیاں ڈال ڈال کر 2 بیٹیاں بھی بیاہ ڈالیں اور 10 مرلے کا ایک سادہ سا گھر بھی تعمیر کر لیا۔ شہریار ٹھنڈے میٹھے مٹے مٹے ٹھہرے ٹھہرے ماحول کی پیداوار تھا، جہاں جذبات پر ٹھنڈے شاور ڈالنا سب کی عادت تھی۔ یہ لوگ معانقے، بغل گیریاں، جھپیاں، مسکراہٹیں بانٹنے والے نہ تھے۔ جس طرح یہ سب دولت میں اسراف کو گناہ سمجھتے، بالکل ایسے ہی محبت کے اظہار میں بھی گونگے تھے۔ مریم اور شہریار کی محبت میں بھی ساری مشکل اسی پریم بولی نے ڈال رکھی تھی۔ شہریار کبھی کبھی بڑے مہنگے تحفے مریم کے لیے لاتا، لیکن سالگرہ اسے یاد نہ رہتی۔ وہ کارڈ، پھول اور تحفے کے بغیر مریم کے 3 فنکشن اٹینڈ کر چکا تھا۔ مریم کے لیے جب اس کی سہیلیاں، بھائی، رشتہ دار سب میز کے ارد گرد کیک کاٹتے وقت ہیپی برتھ ڈے گاتے تو شہریار کو عجیب شرمندگی سی ہوتی اور وہ رسالہ کھول کر اپنے آپ کو پیچھے چھپا لیتا۔ چلیے، سالگرہ تو سال میں ایک بار آتی تھی، لیکن سجی بنی مریم کو اس کے کپڑوں اور حسن کے لیے تو ہر روز کمپلیمنٹ درکار تھے۔ جب مریم اپنے تئیں قیامت ہم رکاب لی آتی تو شہریار جھینپنے لگتا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں مریم ثناء اللہ کیسی لگ رہی ہوں؟ شہریار تحسین آفرین کے فن سے ناآشنا تھا۔ تم تو مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہو، ہر رنگ میں۔ مریم کا جی چاہتا اس نامعقول عاشق کا سر پھوڑ دے، جس کی آنکھوں میں تعریف کی آتش بازی کبھی نہ جلی۔ تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتی شہریار؟ کھلے دل سے تعریف؟ لیکن تمہیں تعریف کی کیا ضرورت ہے مریم؟ یہ تو ایسے لوگوں کی حاجت ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوں۔ مریم پر اپنی محبت کا مکمل المیہ کھل چکا تھا۔ شہریار کی اندھی بحری محبت کا درجہ حرارت ہمیشہ نقطہ انجماد پر رہتا۔ کوئی ابال، گرم جوشی، اعتراف نہیں۔ وہ بھی کیا کرتا؟ اس نے اسراف کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ دیر تک دادا عبد القادر چور نظروں سے مریم کو دیکھتے رہے۔ دل ہی دل میں وہ دعا مانگ رہے تھے کہ پوتی صاحبہ خود ہی مان جائے، ورنہ منانے کی روٹین تو بڑی ہی تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ جب کبھی مریم دادا سے ناراض ہو جاتی، دادا کو لگتا کسی شکاری نے ان پر جال پھینک دیا ہو اور اس جال سے اب وہ نکل نہ پائیں گے۔ کسی کی ناراضگی کے باعث خود خوف زدہ رہنا دادا نے 70 برس کے بعد سیکھا۔ یکدم مریم جھپٹ کے دادا کے پاس گئی اور کین کی کرسی پر دونوں ٹانگیں اٹھا کر بیٹھ گئی۔ تو اب میں کیا کروں دادا؟ تم کرو شہریار سے شادی اور میرے لیے لاؤ کافی وداؤٹ شوگر۔ میں لندن جا کر ایم فل کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو پھر کرو نا ایم فل اور شہریار کو بھول جاؤ، یہ بھی اچھی چوائس ہے۔ دادا دیکھ رہے تھے کہ سپرنگ کھل رہا ہے۔ بھلا دادا، شہریار کون ہے؟ شہریار MSc بایولوجی ہے، ذہین لڑکا ہے، 18ویں گریڈ کا پروفیسر ہے،
مؤدب ہے، نوکروں تک کو سلام کر دیتا ہے۔ ایک بات پکی ہے کہ یہ لوگ اندرون شہر سے آئے ہیں، ان کا وے آف لیونگ اور روایات ابھی مضبوط ہیں۔ شہریار کے باپ نے رشوت نہیں لی، اس لیے ان کے گھر میں صرف سفید پوشی ہے۔ یہ لوگ خاموشی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، چونکہ بٹ ہیں اسی لیے کھانے پینے کی شوقین ہیں۔ میں نے شہریار کو کم دیکھا ہے، صرف آتے جاتے تم سے باتیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ موٹا ضرور ہو جائے گا۔ ایسے لوگ بہت ذمہ دار اور ڈپینڈیبل ہوتے ہیں۔ اچھے شوہر میں 2 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے، خاموشی اور موٹاپا۔ اور کچھ؟ اور سب سے بڑی بات، آج کے زمانے میں صاحبزادی وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دادا عبدالقادر فوراً چپ ہو گئے۔ یہ ان سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی۔ مریم بھڑک کر پھر کھڑی ہو گئی۔ وہ شہریار مجھ سے خوبصورت ہے؟ دادا مجھ سے؟ شہریار مجھ سے گورا ہے، لیکن یہ زمانہ گرومنگ کا ہے۔ کبھی کپڑے دیکھے ہیں اس کے؟ مجھے اس کے ساتھ چلتے شرم آتی ہے۔ 150 روپے کا تو فریم ہے اس کی اینک کا۔ تمہارے لیے ایم فل بہتر ہے صاحبزادی۔ مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کو دادا کچھ پتا ہے؟ وہ میرے معاملے میں کتنا کیلس ہے۔ آج تک اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ میرے بغیر کتنا اداس رہتا ہے۔ کبھی اس نے اپنی فیلنگز میرے ساتھ شیئر نہیں کی۔ اسے فون کرو تو اس کی ایڈیٹ ماں ہر بار اٹھا لیتی ہے اور کبھی بیٹے کو نہیں بلاتی۔ بیٹا صاحب آ بھی جائیں تو ہر بات کو شارٹ کٹ کرتے ہیں۔ نہیں دادا نہیں، اسے مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں۔ شہریار کو میرے مختلف قسم کے وے آف لائف نے فیسنیٹ کر رکھا ہے۔ میں مریم ثناء اللہ اس کے لیے کچھ نہیں۔ نہیں، محبت اسے ضرور ہے، لیکن اسے ویسا اظہار نہیں آتا جیسے تمہاری آرزو ہے۔ اس کا اظہار محبت اور ہے، تمہارا ایکسپریشن اور ہے۔ تو پھر ہو گیا نا فیصلہ۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کی بولی ہی نہیں بولتے تو ساتھ کیسے رہیں گے؟ مریم نے پھر ستون کے ساتھ کمر لگائی اور گھسٹتی گھسٹتی بیٹھ گئی۔ مریم کے چہرے پر عجیب قسم کی بے چارگی تھی۔ دادا کو اس کی بے حالی دیکھ کر بڑے سال پہلے کی ایک لڑکی یاد آ گئی۔ ان دنوں لڑکیاں لمبی قمیضیں، گھیردار کھلے پائنچوں کی شلواریں اور چنے دوپٹے پہنا کرتی تھیں۔ ان کے کانوں میں کھلے کھلے بالے اور 2 چوٹیوں کے آگے ربنوں کے پھول ہوا کرتے۔ زیرک ہاری ہاری اپنے ہی جذبوں میں منفل بڑی بھلی سی لڑکی تھی۔ دادا عبدالقادر کے ہر نہلے کے لیے اس کے پاس ایک دہلا ہوتا، لیکن وہ اسے کبھی استعمال نہ کرتی۔ دھونس، بدتمیزی، زبان درازی سے وہ ناآشنا تھی۔ جو بات عبدالقادر دل میں سوچتے وہ اس پر عمل کر چکی ہوتی۔ ان دنوں لوگ یا مقامی تھے یا مہاجر، لیکن سبھی محبتوں کے سیلاب میں بھیگے ہوئے تھے۔ پاکستان کی ناقدری اور اس میں کیڑا نکالنے کا پروسیس ابھی شروع نہ ہوا تھا۔ لوگ ہتھیاروں کے استعمال کو نہیں جانتے تھے۔ شامیں لمبی اور دوپہریں اور بھی لمبی تھی۔ انہی لمبے فراغت اور آسودگی کے وقتوں میں دادا عبدالقادر نے اپنے پروفیسر صاحب کی بیٹی زیرک کو دریافت کیا۔ کولمبس کی طرح وہ بھی اپنی نو دریافت پر دل ہی دل میں بہت نازاں تھے۔ عبدالقادر کو ایک عرصہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ پروفیسر صاحب شیعہ ہیں۔ پروفیسر فاروق اپنے نام کے ساتھ نہ علیگ لکھتے نہ بخاری۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا سب اسلامی مملکت پاکستان کا تھا۔ قریب اور دور دونوں اینکوں سے انہیں صرف پاکستان نظر آتا۔ اس روز جب وہ ٹیوشن پڑھنے پروفیسر صاحب کے پاس گیا تو دری پر نیم کروٹ کے بل بیٹھے اقبال کے شعر گنگنا رہے تھے۔ انہیں بایولوجی کے ساتھ ساتھ لٹریچر پر بڑا عبور تھا۔ آؤ بھائی آؤ، بہت دیر کر دی، پروفیسر کو انتظار کراتے ہو۔ آگے چل کر کہیں ساری قوم کو ہی جھنڈیاں پکڑا کر سڑک کے کنارے نہ کھڑے کر دینا۔ دادا عبدالقادر اس روز پڑھنا نہ چاہتے تھے۔ قریب بیٹھتے ہی بولے، سر آپ ہمیں اپنے میرٹھ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ پروفیسر فاروق حسن صاحب آلتی پالتی مار کر سیدھے بیٹھ گئے۔ اپنے میرٹھ کے متعلق کیا تم ازراہ تجسس پوچھتے ہو کہ کچھ ریسرچ مد نظر ہے؟ سر آدمی اپنے آبائی وطن، اپنے آباء و اجداد کے متعلق گفتگو تو کرتا ہے نا آخر۔ ہاں بات کرتا ہے، لیکن شیخی نہیں بگاڑتا۔ سنو عبدالقادر، میں اپنی خواہش سے پاکستان آیا ہوں۔ مجھے کوئی مجبوری نہ تھی، کسی نے مجھ پر زبردستی نہ کی۔ میں اس سرزمین کو چھونے سونگھنے، اس میں آزاد شہری کی زندگی بسر کرنے آیا ہوں۔ جب مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تو میں ناسٹالجیا کا شکار کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر بھی سر، کبھی پرانی سرزمین جس میں بچپن گزرا ہو، پرانی یادیں، موسم، بچپن، ان کی یاد ستاتی ہی ہے۔
جب دروازہ اپنی مرضی سے بند کریں، ہجرت اپنا فیصلہ ہو، تو پھر مڑ کر نہیں دیکھتے۔ منو سلوا اترنا بند ہو جاتا ہے۔ جو آدمی چھوڑی ہوئی بیوی یا محبوبہ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، دو زمانوں میں رہنا چاہتا ہے، وہ سکھی نہیں رہ سکتا۔ دو نظریے پالنے سے آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ عبد القادر۔ اس وقت تک دادا عبد القادر کو علم نہ تھا کہ فاروق حسن صاحب علیگ بھی ہیں اور شیعہ بھی۔ انہیں صرف یہ علم تھا کہ سنہری فریم والے اس خوبصورت آدمی کی اکلوتی بیٹی زیرک ہے۔ اس روز جب وہ ٹیوشن پڑھ کر اتر رہا تھا تو زیرک نے اسے روکے بغیر کہا، کل شام آئیے گا نا؟ لیکن کل کی تو چھٹی دے دی ہے سر نے۔ چلیے، کل کی چھٹی تو سر نے دی ہے، لیکن کوئی اور بلائے تو نہ آئیے گا۔ وہ شائستگی سے مسکرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ اس کے کانوں میں بالے ہولے ہولے ہنڈولے کی طرح جھولنے لگے۔ کیا آپ کی سالگرہ ہے کل شام؟ مجلس ہے نا، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ پاکستان نیا نیا بنا تھا، سب کے پاس اعتقادات تو تھے، لیکن ایمان اور اعتقاد سے پیدا ہونے والے جھگڑے نہ تھے۔ ابھی آپس میں مل بیٹھنے کے لیے فضا صاف تھی۔ عبد القادر کڑ کر کرتی لٹھے کی شلوار، بہاول پوری خصا اور کھدر کا کرتا پہن مجلس میں شرکت کے لیے گئے۔ ذاکر صاحب بڑا نورانی چہرہ لیے بغدادی پگڑی اور سیاہ توپ پہنے بیٹھے تھے، اہل بیعت کی محبت پر جائز اصرار کر رہے تھے۔ دادا عبد القادر جوان تھے، ان کی ٹریننگ اس نہج پر نہ ہوئی تھی۔ زیرک کو خوش کرنے کے لیے بھی انہیں ویسے رونا نہ آیا جس کی توقع وہ اپنے آپ سے رکھتے تھے۔ دادا عبد القادر اپنے آپ کو تھوتھا چنا محسوس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگا کہ وہ بھی اہل بیعت کے عاشق ہیں، لیکن ان کے اظہار میں گرم جوشی نہیں، نہ شدت ہے نہ سوس۔ عبد القادر نے دوسرے دن سے ٹیوشن چھوڑ دی۔ ابھی زیرک اور ان کے درمیان پریم بولی صرف نگاہ تک تھی، یہ نظر کبھی ابہام پیدا نہ کرتی تھی۔ ابھی وہ خوب ایک دوسرے کا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ مجلس سن کر جب عبد القادر گھر پہنچے تو انہوں نے سوچا وہ وقت آئے گا وہ دونوں مذہبی اعتقادات کی سیڑھی پر ہوں گے، اس وقت دونوں کا اظہار محبت ہی رنجش کا باعث ہوگا۔ پھر شاید زیرک انہیں کیرلس سمجھنے لگے، یا عبد القادر ہی کو زیرک جھوٹی، شدید اور ڈرامہ باز نظر آنے لگے۔ فاروق حسن صاحب نے ہی دراصل دادا عبد القادر کے لیے فیصلہ کر دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں زیرک کی گلی چھوٹ گئی۔ اتنے برسوں کے بعد اچانک زیرک کی یاد آئی تو بڑے ناسٹالجیا کے ساتھ۔ ان کی ماڈرن پوتی کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ سے ہو گئے۔ ایک وہی تو رہ گئی تھی جو ان سے لڑتی تھی، اختلاف چلتا لیکن محبت کم نہ ہوتی۔ مریم پوتی ہی تو تھی جو ڈاکٹروں کے مشورے توڑ کر انہیں آئس کریم کھلاتی، دادا کے برتھ ڈے کے دن انہیں چائنیز کھانا کھلاتی، سرخ ٹائی اور رومال سجا کر ان کے ساتھ والس ناچتی۔ بھئی کوئی ہے جو مجھے ایک کپ کافی بنا دے؟ آپ خود کیوں نہیں کہتے خانسامہ سے؟ بیل آپ کے چیئر کے نیچے لگی ہے۔ دادا نے کرسی کے نیچے گھنٹی کو چھوا لیکن بجائی نہیں۔ شاید اس کی کوئی تار ڈھیلی پڑ گئی ہے، بجتی نہیں، دادا نے میسنا بن کر کہا۔ مریم بھی دادا کی رگ رگ سے واقف تھی، اپنی جگہ سے اٹھی اور دادا کی کرسی کے نیچے ہاتھ بڑھا کر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ سنیں، آواز آ رہی ہے نا کچن میں؟ سنیں؟ شاید۔ گھنٹی تو آپ خود بجا سکتے ہیں، بڑے مچلے ہیں آپ۔ بات صرف اتنی ہے صاحبزادی کہ تم کافی اچھی بناتے ہو، وہ الو کا پٹھا بھی یہی کہتا ہے۔ مسکرا کر دادا عبد القادر نے کہا، وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن تمہارا دادا سچا ہے۔ سیاسی میٹنگوں میں دادا اپنے حریف کو گرجنے، بولنے، مکے مارنے کے اتنے چانس دیتے کہ بے دم ہو کر بالآخر ان کا حریف خود ہی باکسنگ رنگ میں گر جاتا۔ پھر اب میں کیا کروں دادا؟ تمہارے پاس دو چوائس ہیں، پہلے یہ کہ تم لندن جا کر ایم فل کرو، ماں باپ کا دل خوش کرو۔ میں اور پڑھنا نہیں چاہتی، تھوڑا تھوڑا سال کے اندر اندر میں ہیرنگ ایڈ لگاؤں گا۔ ہاں تو دوسرا آپشن شہریار ہے، ذہین ہے، اندر اندر بڑا ایمبیشس ہے، ترقی کرے گا اور جھونگے میں خوبصورت ہے۔ ایک فون نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے اپنی باندری ماں سے ڈر رہا ہے، تو پھر بازار سے فون کیا کرے، بازار کون سا دور ہے اس کے گھر سے۔ یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن کتے کی دم کی طرح ان کی اپنی دم منہ میں نہ آ رہی تھی۔ شہریار کے ماں باپ دیانتدار مسلمان تھے، اپنے اور بچوں کی چمڑی ادھیڑ کر ایک 10 مرلے کی کوٹھی اور پھٹیچر کار تو جمع کر لی،
لیکن گھر میں پرانا فرنیچر، بوسیدہ پردے، کڑھائی کی تصویریں، پرانے فیشن کے گلدان، پیتل کے بگلے، جا بجا منی پلانٹ، پام کے گملے، سخت تار کے پائیدان، چوکیاں، روئی کے گدے، ریکسین سے مڑے صوفے، صوفوں پر لدی شیشے کی کڑھائی والی گدیاں، چٹائیاں، دریاں، ہر عہد کی بوسیدہ چیزیں سینت سینت کے رکھی ہوئی تھی۔ غسل خانوں میں پرانے حمام، چوکیاں، پیلے سنک اور گندے قدمچے تھے۔ مریم جب بھی اپنے ڈیفنس کی کوٹھی سے ان کے گھر جاتی تو اس کا دل بیٹھ جاتا۔ شہریار کی والدہ سے مریم کو بہت الرجی تھی۔ چٹے جھاٹے والے یہ خاتون استانی، نوکرانی، آیا، ڈاکیا، باورچن، دھوبن، مالی، نہ جانے سارا دن کون کون سے رول ادا کرتی رہتی۔ پل پل میں رول بدل جانے سے اس کی شخصیت کا رنگ بھی بدل جاتا۔ جب بھی مریم پوتی شہریار کے گھر جاتی، ریٹائرڈ جوڑا سیاست دان عبدالقادر کے ورکرز کی طرح اسے خوش کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ والدہ پرانے بسکٹ، دیگچی میں پکائے پاپ کارن، باسی سینڈوچز، استعمال سے بچے ہوئے چپس، فریج سے نکالے ہوئے پان، بہت میٹھا سکواش، بہت پھیکی سکنجبین، دودھ سے لبریز چائے اٹھا اٹھا کر لاتی اور مریم کو اس راز سے کھلاتی۔ شہریار کے گھر میں ایسا کوئی ملازم نہ تھا جو سلیقے سے ٹرالی لگا کر مریم کے سامنے پیش کرتا۔ اس کی والدہ ہی برسوں سے کام کرتی آئی تھی اور وقت کے ساتھ نہ ان کا پرس کھلا تھا اور نہ ہی انداز زیست۔ شہریار کے لیے تواضع کے یہ لمحات عذاب کی گھڑیاں تھیں۔ وہ طبی زبان میں کہتا، امی آپ فکر نہ کریں پلیز، جب اسے کچھ درکار ہوگا یہ خود مانگ دے گی۔ مریم ہر چیز کو سفید فام لوگوں کی طرح شک و شبہ سے دیکھ کر رکھ دیتی۔ مشروبات اس کے گلاس میں اور چائے پیالی میں پھڑی ٹھنڈی ہو جاتی۔ شہریار اپنی شرمندگی ٹالنے کے لیے تلافی کے طور پر اسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لے جاتا، چائنیز کھانا کھلاتا، کبھی آئس کریم پارلر کی مدد لیتا۔ شہریار کی والدہ کی پریم بولی کو افریقہ کی وچ کرافٹ سمجھ کر مریم کئی دن تک بھلانے میں لگی رہتی۔ ماں کے بعد شہریار کا سیلف میڈ باپ تھا۔ وہ بڑا باحیا اور غیرت مند آدمی تھا۔ مریم کو بہت محبت سے بتاتا کہ وہ سٹیج بائی سٹیج مرحلہ وار 20ویں گریڈ تک کیسے پہنچا، اس نے کوٹھی کی تعمیر میں کیسے سریا، لوہا، سیمنٹ بچایا، کتنی بچت اور محنت کی ریٹائرڈ باپ نے اپنی کلفتوں کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا۔ اب وہ پرانی رسیدیں، اپنی بیماریاں، بڑے افسروں کے ساتھ کھنچوائی ہوئی تصویریں، الوداعی پارٹیوں کے سپاس نامے، اچھی رپورٹوں کی دھندلی فوٹو سٹیٹ کاپیاں اسے دکھاتا۔ ریٹائرڈ افسر اپنی ساری زندگی مریم کے ساتھ شیئر کرنے کا خواہشمند تھا۔ یہی بیک پروجیکشن کی فلم ریٹائرڈ افسر کی پریم بولی تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ مریم کو ایسی زندگی میں اتنی دلچسپی بھی نہ تھی جتنی میلے کالر والی قمیض میں کسی دھوبی کو ہو سکتی ہے۔ مریم بیچاری بے قصور تھی۔ برج اسد کی پیدائش، سیارہ شمس کی پروان، اس کا ستارہ ہی توجہ کی ٹاپ لائٹ میں اس کی مرضی کے مطابق چمکتا تھا۔ بچپن میں گودی سے گودی پلی، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، بڑی ہوئی تو ہر کلاس میں فرسٹ بھی رہنے لگی، بھائیوں کے لیے تازیانہ بنی، ماں باپ فخریہ نظروں سے اسے سراہتے، ٹیچر اس کی مثالیں دیتے، خوش گفتار، ہنس مکھ، اچھے ملبوسات کی وجہ سے ہر محفل کی جان ہوتی۔ اگر وہ کسی سے نائس ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ توجہ بماسود واپس مل جائے گی۔ توجہ اس کا پیدائشی حق تھا۔ تعریف، تحفے، نذرانے، ٹیلی فون کالز، ہر فنکشن اور اہمیت کے کارڈز وصول کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ صرف ایک پریم بولی سمجھتی تھی۔ اس کا ہر جملہ اس کی مرضی کے تابع اور میں سے شروع ہوتا تھا۔ شہریار کے گھرانے کا یہی ادنا سا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کو عام حالات میں چھتری کی طرح بند کر کے کسی محفوظ مقام پر چھپا رکھا تھا۔ پھر مریم نے دادا عبدالقادر سے پوچھا، پھر کیا؟ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ فوراً، وداؤٹ شوگر۔ شہریار کی پروپوزیشن فیزیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر حالات ایک سے نہ ہوں اور زبان بھی ایک سی نہیں رہتی، ہم حال ہونا ضروری ہے۔ چھوڑیں دادا، میں شہریار کو بدل لوں گی، اس کا پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بڈھے کوے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ کچھ نہیں چاہتے، تمہاری محبت چاہتے ہیں بس۔ مریم نے کندھے اچکے۔ پتہ ہے میں اس دوراہے پر کیسے پہنچی؟ ہاں، کیسے؟ وہ کل میں سفید ٹیوب روزز کا بکے لے کر گئی تھی شہریار کی ماں کے لیے۔ پتہ ہے بڈھی نے کیا کہا؟
माइंड योर लैंग्वेज साहिबजादी, कहने लगी। बेटी ये तो बड़े महंगे आते हैं, मुरझा जाने वाली चीज पर पैसा जाया करने का फायदा। मैंने तो उसे हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया। जो इतनी डेलिकेट सी सेंटिमेंट को नहीं समझती और सारी उम्र फायदे ही तोलती रही है, मैं उसे नहीं मिल सकती। दादा अब्दुल कादर की नजरों में प्रोफेसर फारूक हसन का घर घूम गया। वहां चाय इस्तेमाल करने के बाद उसकी पत्ती को सुखाने के लिए अखबारों पर डाल देते थे। पता नहीं वो लोग उस पत्ती का क्या करते थे। दादा आप मेरा एक काम कर देंगे? पहले काम बताओ मरियम पोती। ना, पहले आप वादा करें। कर लिया। दादा आप शहरयार को फोन करें और बताएं। हैरानी से दादा अब्दुल कादर ने कहा, मैं फोन करूं? मैं? और वो भी शहरयार को? दादा आप उसे फोन पर बताएं कि मैं मरियम सनाउल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करती। मेरी बात वो नहीं मानेगा, आपकी बात पर वो शक नहीं करेगा। आप उसे समझाएं दादा ये कि मरियम का स्टाइल है कि वो किसी के साथ ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रहती, हर इंसान से उकता जाती है। मैं यानी आपकी पोती शहरयार से अब कैरी ऑन नहीं कर सकती। हमारे जमाने में ये ड्रामे होते थे। शहरयार एक ज़हीन एमएससी पास नौजवान है, दादा ने कहा। मरियम ने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, दिल में वो चाहे ना माने, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो बुजुर्गों के आगे नहीं बोलता। वो कभी आपकी बात को क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन ये सच नहीं है पोती डियर। तुम्हें उसे मोहब्बत है और रहेगी, मैं जानता हूं। जितना बड़ा इख्तलाफ होता है उतनी ही गहरी मोहब्बत होती चली जाती है। अभी आप कह रहे थे टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन सच बदलता रहता है। कम ऑन दादा, आप मेरी खातिर एक झूठ नहीं बोल सकते। शहरयार भी एक बहुत बड़ी उलझन से निकल जाएगा। दादा ने फोन उठाकर गोद में रख लिया और मरियम पहले की तरह सतून के साथ लगकर बैठ गई। ऐसा ही या इससे मिलता जुलता झूठ उन्होंने जीरक के मामले में अपने आप से बोला था। फिर जिंदगी कितनी आसानी से गुजर गई। मरियम पोती भी एक कंफर्टेबल जिंदगी का सौदा कर रही थी। सियासत में पिछले 40 साल गुजार कर दादा अब्दुल कादर ने यही सीखा था कि इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी कंफर्टेबल बना सकता है। ये और बात है कि लंबे लंबे हवाई सफरों में, अस्पताल के वीआईपी कमरे में, किसी सर्दियों की शाम, किसी गर्मी के दोपहर में ऐसे लम्हे आते जब दादा अब्दुल कादर सोचते एक और रास्ता भी मुमकिन था, जो शायद कंफर्टेबल ना होता, जहां इख्तलाफ होता लेकिन साथ मोहब्बत भी होती। शायद एक और सच्ची सियासत भी की जा सकती थी जो इतनी फ्रूटफुल ना होती। उसके नताइज कुछ और निकलते, मनफी, मुस्बत, लेकिन कुछ और। दादा ने सर झटक कर नंबर मिलाना शुरू किया। भला कंफर्टेबल फैसलों में से सिवाय कंफर्ट के और निकल भी क्या सकता है। मरियम पोती गुलाबी टिश्यू से नाक पहुंच रही थी। वो भी पहली बार दोराहे पर आई थी। फोन की घंटी दूसरी जानिब बजी। दादा अब्दुल कादर ने एक ही झूठ में शहरयार को LBW कर दिया। पता नहीं ये सियासत थी कि बुज़दिली। न जाने दादा बूढ़ा हो गया था। इस फोन पर उसे अजीब किस्म का दुख हुआ। उसने जी ही जी में सोचा, मैं आज के बाद कॉफी नहीं पीऊंगा। मैं औरतों को कंफर्ट छोड़ नहीं सकता, कम से कम एक जायके से तो दस्तबरदार हो जाऊं, अपनी मर्जी से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।